علم صاحب اس کے پیچھے یقیناً خفیہ ہاتھ ہے، اس کے پیچھے ہمارا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر جو پاکستانی ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو اوورسیز ہیں پاکستانی، ان کے دل دکھے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ ہم نے ماضی کے اندر ایک بڑی لمبی چوڑی پراکسی وار لڑی، مختلف ممالک کی وار تھی جو بدقسمتی سے ہماری سرزمین کے اوپر لڑی گئی۔ انیق ناجی صاحب، آخر یہ سلسلہ بند کب ہوگا؟ دیکھیں میں انیق ناجی صاحب سے ذوالفقار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس المناک سانحے پہ ظاہر ہے کہ ہر دل سوگوار ہے۔ کراچی میں جیسا آپ نے فرمایا 30 مقامات پہ یعنی روڈز بلاک ہیں، پورا پاکستان میں آبویسلی ایک درد ہے، پورا لاہور بلاک ہے، پنجاب میں، اور یہ اللہ نہ کرے کہ یہ ہمیں بات بھی نہیں کرنی چاہیے، میں کروں گا بھی نہیں، فرقہ واریت کی نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس سے میں آگے جاتا ہوں کہ اس وقت ہمارے دیکھیے سیاسی پارٹیاں حکومتیں بناتی ہیں، الیکشن لڑتی ہیں، اپوزیشن میں جاتی ہیں، اور اس طرح کے سانحے جمہوریت میں سیاسی پارٹیوں تک محدود رہیں اور پھر لوگ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کو ووٹ دے کر غلطی کی تھی اور آئندہ وہ کس کو ووٹ دیں گے، اور یہاں تک لیکن یہ وقت آ گیا ہے، ذوالفقار سے میری بات کو، وہ وقت آ گیا ہے کہ جو 1 پیج فارمولا جو پروپیگیٹ کیا گیا اس سے جان چھڑائی جائے۔ یہ بات جو مریم نواز نے پچھلے دنوں کی، اور یہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ مطلب ہے جو ریاست کے مستقل ادارے ہیں وہ تو ہمارے ہیں، ایک سیاسی حکومت آ کے اپنا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے جب ریاست کے ایک ادارے کو مستقل اٹھا کے بیچنا شروع کر دے، اور اس گھٹیا طریقے سے بیچے کہ آپ کی یادداشت میں ہے کہ یوں تو میر ظفر اللہ جمالی مرحوم نے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ فوج میرے ساتھ ہے، یوں تو کبھی شوکت عزیز جن کو لے کر ہی پرویز مشرف تھا انہوں نے کبھی اتنی مرتبہ نہیں کہا ہوگا کہ میرے ساتھ فوج ہے، میرے جتنی دفعہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اور یہ جس طرح مریم نواز نے اس کو ایکسپلین کیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر تنقید ہوتی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ کے وہ ساتھ، تو الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، ان کا تو کام ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ کہنا شروع کر دیں الیکشن کمیشن میرے ساتھ ہے، تو الیکشن یا یہ کہنا شروع کر دیں کہ مثال کے طور پر عدلیہ میرے ساتھ ہے، تو آپ ایک بلا وجہ کنٹروورسی دوسرے اداروں کے لیے کریٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں جب یہ آپ کا اگلا موضوع آئے گا عثمان بزدار، اس پہ تحفظات کن کن لوگوں کو یہ بات کی خبر ہے کسی سے چھپی ہوئی ہے؟ آپ کی چوائسز ہیں، یہ آپ کا انتخاب ہے، مہنگائی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ نے آج یہ بات کہہ کر سب کو حیران کر دیا، بلکہ ان کے جو پرخلوص کارکن تحریک انصاف کے، میں نے آج ٹویٹ بھی یہ کیا تھا کہ وہ تو شرمندہ بیچارے پھر رہے ہیں اس بیان کے بعد، ان کی بے عزتی، ان کی توہین ہو رہی ہے اپنے دوستوں میں، اپنے خاندان میں، کہ یہ تم نے اس تبدیلی کی بات کی تھی۔ تو ان پرخلوص کارکنوں کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ ٹھیک ہے ان کو غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن سیاست سے مایوس نہ ہو، مطلب ہے اس ہٹ دھرمی سے خود کو علیحدہ کریں اور پھر دیکھیں ٹھنڈے دل سے کہ اب وہ کس سیاسی پارٹی کو ووٹ دینا چاہیں گے یا اپنے کسی اور فورم پہ اپنی کردار ادا کرنا چاہیں گے۔ لیکن یہ جو سانحہ ہو گیا ذوالفقار صاحب، اس طرح کی بے حسی، اس طرح کا جو ایروگنس آپ نے آج دیکھا ہے، ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری، اس کا جو مفہوم آج خان صاحب نے سمجھایا ہے، بڑا دردناک انداز میں سمجھایا ہے، یہ مکافات عمل ہے ذوالفقار صاحب۔ جو ایروگنس ہم نے آج دیکھی ہے، بڑے بڑے اس کرسی پہ آئے، بڑے بڑے طویل قامت کے لوگ، ذوالفقار علی بھٹو جیسے لوگ آئے، اور بڑے بڑے لوگ آئے، دنیا میں کتنے کتنے بڑے لوگ آئے، کو بچا؟ قبرستان بھرے پڑے ہیں، ٹھیک بات ہے، کوئی انیویٹیبل نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے پرائم منسٹر؟ اب تو وہ ٹائم ہی گزر گیا۔ اب دیکھیں، پرائم منسٹر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، آگے بڑھ کے لیڈر شرطیں رکھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دفنائیں گے تو میں آؤں گا، قوم اور ملک کا بڑا، وہ رو رہے ہیں، بڑا بن کے رول پلے کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کو میں بتاؤں، پولیس میں نا ایک سپاہی کی جب وہ شہید ہو جائے اپنے کام میں تو آئی جی سلوٹ کرتا ہے، ایک آنر ہوتی ہے، فوج اپنے شہیدوں کی عزت کرتی ہے، ایک آنر ہوتی ہے۔ قوم کے اوپر وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ جائے جا کے، اب اچھا پھر یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں کہاں جاؤں، آپ کو بلاتا کون ہے؟ مطلب ساریا ماڈل ٹاؤن اتنا بڑا ہوا، انہوں نے بلایا تھا؟ مطلب اور جو مظالم ہوتے ہیں کیا وہ لوگ بلاتے ہیں؟ ہزارہ والے بلا رہے ہیں آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ہم جنازے میں سردی میں بیٹھے ہیں، آپ آ جائیں، ہمیں گلے سے لگائیں، ہم دفنا دیتے ہیں۔ سیکورٹی تھریٹ مریم نواز نے بالکل ٹھیک کیا، ان کو نہیں ہے، بلاول بھٹو کو نہیں ہے، لیکن آج یہ معاملہ بھی انہوں نے ختم کر دیا خاص صاحب نے کہ سیکورٹی تھریٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بلیک میلنگ، چور اور ڈاکو جس طرح این آر او لینے کے لیے بلیک میل کرتے ہیں، اس طرح یہ بلیک میل کر کے دفنا دے تو میں آگے آ جاؤں گا۔ انیق صاحب نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، اور یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ میں بناؤں گا، ریاست مدینہ بنانے کے دعوے بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ ریاست مدینہ کے اندر کیا ہوتا رہا، کیا ہو سکتا ہے، کیا اس طرح کے واقعات کا تصور کیا جا سکتا ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا بطور امیر المومنین اس کا ذمہ دار ہوں؟ کیا ریاست مدینہ کے اندر اس طرح کی صورتحال کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا پوسیبل ہے؟
تو یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے اور ایک ایسے پاپولر وزیر اعظم کے لیے ایک سوال ہے جس پہ ہر شخص یہ سوال کر رہا ہے۔ وحید عالم صاحب، بات ٹھیک ہے، پرائم منسٹر صاحب کو جانا چاہیے، ساری قوم کہہ رہی ہے، جگہ جگہ دھرنے ہیں، آپ بھی ٹریفک میں آئے، لیٹ ہوئے، شوکت بسرا صاحب نے جوائن کرنا تھا، وہ ٹریفک کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہ ساری پرابلمز پوری قوم فیس کر رہی ہے۔ لیکن ایسی ایشوز کے اوپر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جلتی ہوئی کے اوپر تیل نہیں ڈالنا چاہیے، پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے، کوئی مفاہمت کا پیغام دینا چاہیے نولی کو بھی۔ بات یہ ہے کہ اس آنے پر تو کوئی سیاست نہیں کر رہا، وہ تو اظہار ہمدردی ہے، کسی کو بھی جا کر اظہار ہمدردی کرنی چاہیے، ایموشنلی ان پر جا کر ہمدردی کریں، ان سے بتائیں۔ یہ تو کوئی غلط بات ہے کہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے، پوائنٹ سکورنگ کے اور بھی موقع ہوتے ہیں، لیکن یہ غلط ان کی بات ہے۔ اچھا، یہ بات ایسی نہیں ہے، دیکھیں یہ میں ایک دن وہ سن رہا تھا، ایک خاتون ٹی وی پر کہہ رہی تھی عمران خان تو وہ شخص ہے کہ اگر وہ کتے کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ لے تو 5 دن اسے نیند نہیں آتی، اور یہاں تو انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جو -7 کیا میں۔ وجہ ہے، کون روک رہا ہے انہیں جانے سے؟ وہ خود بتا چکے ہیں کہ تدفین ہو جائے گی، میں آج ہی آ جاؤں گا، وہ تو شرط اپنی خود رکھ چکے ہیں۔ بلیک میل، جس وقت ہمیں آ کے یہ کہتے تھے کہ میری والدہ کینسر سے انتقال کر گئی، مجھے پیسے دے کینسر ہاسپٹل بنانا ہے، یہ ایموشنل بلیک میلنگ نہیں تھی۔ معاملہ اتنا سمپل ہے، سیکیورٹی تھریٹ ہے صرف۔ سر وہ تو آج خود کہہ چکے نا کہ آپ تدفین کر دیں، میں آج ہی آ جاؤں گا۔ سیکیورٹی تھریٹ تو مطلب یہ بات تو انہوں نے خود ہی اٹھا دی۔ آپ کے خیال میں انا اڑے آئی؟ ہاں صاحب کا انا، دیکھیں جب کلیئر بات نہیں آتی تو پھر جب سپیس میں پھر ریومرز آتے ہیں نا، اب ریومرز تو یہ ہے کہ یہ تو کچھ جنوں اور غالباً ساحروں کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پہ میت ہے آپ وہاں مت جائیں، کچھ جادو وغیرہ کی بات ہے، پھر کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اور تو کوئی سین مائنڈ میں تو کوئی اور سین ریزن آ نہیں سکتی۔ جب وزیر اعظم خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ اب میری شرط یہ ہے کہ آپ دفنا دیں، میں آ جاؤں گا، تو اس کا مطلب اس کے علاوہ تو پھر تو یہ ضد ہے، یہ انا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو اتنی انا اور ضد کن سے؟ مظلوموں سے، وہ جو آپ کے لیے اس سردی میں لاشیں رکھ کے ان سے آپ، یعنی یہ وقت ہے کہ آپ ان سے انا دکھا رہے ہیں، وہ کہاں جائیں؟ مجھے بتائیں، وہ آپ کو نہ بلائیں تو کس کو بلائیں؟ مطلب وہ ایرانیوں سے مدد مانگیں، افغانیوں سے مانگیں، چینیوں سے مانگیں، کس سے مدد مانگیں؟ وہ کس کو بلائیں؟ یعنی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہیں، جو بائیڈن کو کہیں، کس سے کہیں؟ وہ اپنے ملک کے وزیر اعظم سے لیجیٹیمیٹ قانونی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب آئینی حق ان کا چھینا گیا ہے، قتل ہوئے ہیں۔ یار یہ تو ایک انسانی ہمدردی کا بنیادی تقاضا ہوتا ہے۔ اور انیق صاحب، یہ پہلی دفعہ آپ جا کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، پہلی دفعہ نہیں ہوا، 2018 میں، 2019 میں، 2017 میں، یہ اب تک 1000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن چکے، ہلاک ہو چکے، شہید ہو چکے، اور سینکڑوں لوگ زخمی ہو چکے۔ ساری یہی افسوسناک بات ہے کہ بحث ساری کی ساری بالکل کہیں اور مڑ گئی ہے، یعنی جہاں پہ انویسٹیگیشن یہ ہونی چاہیے تھی جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ سانحہ ہوا کیسے، کیا کس نے، انویسٹیگیشن ہو، ساری توجہ ادھر ہو، وہ توجہ وہاں سے گھوم کے ادھر پکڑنا کیسے ہے، وہ ساری توجہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گئی ہے کہ خان صاحب نے جو ایک نیا آپ کہیں موضوع دے دیا ہے، اس کے بعد سے ساری بحث کا موضوع بدل گیا ہے اور دھرنے شروع ہو گئے ہیں اور ایک عجیب نیا طرح کا خطرہ۔ تو پھر میں دوبارہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جو یعنی رسپانسبل پوزیشن سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اب یہ ان کو دیکھنا ہے کہ ون پیج سے جان چھڑائیں۔